اس کو اس کے نام اعمال میں ایک گناہ کیا یہ لکھ دیا جاتا ہے. اب آپ اس ریشو سے ذرا سا اندازہ کیجئے اور غور کیجئے. اس اعتبار سے تو مسلمان کے لیے جنت پکی ہو جانی چاہیے، ہے نا؟ جنت پکی ہو جانی چاہیے، کیونکہ ایک نیکی کا ارادہ کرتے ثواب مل جا رہا ہے، اور جب نیکی کی جائے تو 10 گنا تو ملنا ہی ملنا ہے، 700 گنا تک مل سکتی ہے نیکی. اور گناہ کی جب باری آتی ہے ارادہ کرنے پر لکھا نہیں جاتا، جب کرتا ہے تو اتنا جتنا اس نے گناہ کیا اتنا ہی لکھا جاتا ہے. اس اعتبار سے تو سال میں ایک گناہ بھی کرے تب بھی نیکیوں کی برابری نہیں ہو سکتی، اور سال میں ایک بار ایک نیکی بھی کرے تب بھی وہ گناہوں کو پھلانگ سکتا ہے. مگر حیرت در حیرت نیکیاں نہیں کے برابر اور گناہ ان گنت جب ہوں تو ظاہر سی بات ہے گناہ کا پلڑا نیچے جھکے گا اور نیکی کا پلڑا اوپر آئے گا. اور جو نیکیاں کر رہے ہیں اس میں بھی نیتوں میں خلط ملط ہو، ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، اور پھر سونے پہ سہاگا. جس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے وہ نیکی ہے ہی نہیں، وہ سنت نہیں، وہ بدعت ہے. جس کو سنت سمجھ کے عمل کر رہا ہے وہ سنت نہیں ہے بلکہ وہ بدعت ہے. اب آپ بتائیں اس کو ثواب کہاں سے ملے گا؟ اسلام کے اندر بہت سی نیکیاں ہیں، بہت سی سنتیں جس پر عمل کیا جا سکتا ہے، مگر ان پر عمل کرنے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے؟ بدعتوں کو سنت سمجھ کر عمل کرتا ہے. بیچ میں بڑا اچھا ایک سوال کیا تھا بعض خواتین نے کہ بدعت کیا ہے، اس کی ایک مثال دیجیے. میں نے ایک مثال دی بات کو سمجھنے کے لیے، اس لیے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کس طرح نیکیاں کرنے کے بعد بھی ان کی نیکیاں گناہوں کو نہیں پھلانگتی ہیں، پیچھے ہی رہ جاتے ہیں. جب چھینک آتی ہے تو اللہ کے وسلم نے یہ سکھایا کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہے. یہ سنت طریقہ ہے. اب ایک نے یہ سوچا کہ کیوں نہ یہاں پر صرف فاتحہ کی آیت مکمل کر دی جائے اور اللہ کی تعریف تھوڑا بڑھ چڑھ کر کی جائے. الحمدللہ رب العالمین. جب چھینک آئی تو کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے. بڑھ چڑھ کر تعریف کی اور سوچا کہ صرف فاتحہ مکمل ہو. جیسے ہی اس پر عمل کیا فوراً اس کو ثواب ملنے کے بجائے گناہ ملتا ہے. حالانکہ نیک کام کر رہا ہے، وہ سنت کے بدلے بدعت کو اختیار کیا. کیونکہ اگر اس طرح مکمل کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہوتا تو یہ بات اللہ کے نبی کو سب سے پہلے سمجھ میں آتی. اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ الحمدللہ رب العالمین بولنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اللہ کے نبی نے صرف الحمدللہ کہنا سکھایا. اگر ان سے زیادہ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے تو نعوذ باللہ یہ تو نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی کہ نبی کو کم سمجھ میں آیا اور ہم کو زیادہ سمجھ میں آیا، اس لیے ہم نے چند الفاظ اور بڑھا لیے. یہ ہے بدعت کا ایک طریقہ جو لوگ اچھا سمجھ کر کرتے ہیں اور بولتے ہیں کیا برا ہے اس میں، رب العالمین بولنے میں گناہ کون سا ہے؟ ارے گناہ نہیں ہے، تمہارے حساب سے گناہ نہیں ہے. نبی تو کہتے ہیں کسی کو الحمدللہ کہو، کیوں ان کو سمجھ میں نہیں آیا؟ اگر گناہ نہیں ہے کیا برا ہے تو فجر کی اتنی رکعت 2 رکعت فرض 3 پڑھ لے تو کیا گناہ ہے؟ 1 رکوع ایکسٹرا 2 سجدے ایکسٹرا کیا گناہ ہے؟ نہیں یہ گناہ ہے. جس طرح یہ گناہ ہے وہ بھی گناہ ہے. نبی نے کہا 4 قدم چلو تو جنت آئے گی. یقین جانے اللہ قسم کھائے کہہ رہا ہوں 4تھے قدم پہ سیدھا جنت میں رہیں گے. کسی نے سوچا اتنا ہم سے نہیں ہوتا، 3 قدم رک گیا سیدھا جہنم میں. اس نے کہا نہیں میں تو نبی صحابہ سے زیادہ سمجھدار ہوں، 5واں قدم رکھا سیدھا جہنم میں. جنت کب ملے گی؟ صرف 4تھے قدم پر. تو اللہ تبارک تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہے، ثواب دینے کے لیے تیار ہے بڑھا چڑھا کر، مگر انسان اس کے اندر نیت خراب کر کے، ریاکاری دکھاوا کر کے یا سنت کو چھوڑ کر بدعتوں کو اختیار جب کرتا ہے تو گناہوں میں زیادہ بڑھتا جاتا ہے اور نیکیوں میں پیچھے رہ جاتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث آپ کہہ کے رکھتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، مسند احمد، ترمذی اور سنن نسائی اور موطا امام مالک کی حدیث ہے. من انفق نفقۃ فی سبیل اللہ کتبت لہ 700 ضعف. چھوٹی حدیث ہے مگر پیاری حدیث ہے. اسی آیت کے 100 حبہ 100 دانے
کا مفہوم بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من انفق نفقۃ، جس نے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا، فی سبیل اللہ کتبت لہو، اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے 700 ضعف، 700 گنا بڑھ کر اس کو ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے راہ میں خرچ جب کرتے ہیں، نیک نیتی اور صاف نیت کے ساتھ جب خرچ کرتے ہیں، 700 گنا تک اللہ تبارک تعالیٰ اس اجر کو بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے آگے بہت سی آیتیں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے ہی کے تعلق سے انشاءاللہ، اور دوسری آیتیں، دوسری احادیث ان آیتوں کے ساتھ میں لے کر آئیں گے۔ انہی باتوں پر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔